پھر جب بات موسیقی کی آتی ہے تو لوگ اپنے بچوں کو لے کے بڑے محتاط ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ موسیقی سیکھے گا تو دوسرے کیا کہیں گے۔ میرے نزدیک فنون لطیفہ جو ہیں وہ بچپن سے ہی بچے کے ذہن میں ان کی جو انفرادیت ہے یا جو ان کی خصوصیت ہے وہ ان کو بتانی چاہیے کہ بیٹا آپ کو موسیقی سیکھنی چاہیے، آپ کو مصوری کرنی چاہیے، آپ کو شاعری کو سننا ہے۔ یہ باتیں جب بچپن میں ہی بچے سنتے ہیں تو پھر وہ جب تھوڑا میچور ہونے لگتے ہیں تو وہ ان میں سے کوئی ایک مضمون چن لیتے ہیں، اور وہ مضمون ان کو پھر ساری عمر ان کو سپورٹ کرتا ہے کریٹیو رہنے میں، اچھا سوچنے میں، اپنے آپ کو کام رکھنے میں۔ تو میرے کچھ عقائد بھی ایسے ہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ معاشرے میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ معاشرے جہاں پہ فنون لطیفہ ختم کر دیے جائیں، جہاں پہ موسیقی، مصوری، رقص پہ پابندی عائد کر دی جائے، وہاں جو اذہان بچپن میں بڑھوتری کی طرف آئیں گے تو ان کی بنیاد کوئی اچھی نہیں بن پائے گی۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں یہ ایک ڈھیل دینی ہوگی اس بات کو کہ بچے بچپن سے ہی مصوری، موسیقی یا کوئی بھی فنون لطیفہ کی ایک صنف جو ہے اس کو سیکھیں۔ میں چونکہ ایک موسیقی کے گھرانے سے میرا تعلق ہے تو میں نے بچپن سے ہی گھر میں دیکھا کہ موسیقی جو ہے یہ سننے کی چیز ہے، یہ کرنے کی چیز ہے، یہ بڑی ادب والی چیز ہے۔ موسیقی کرنے سے انسان جو ہے وہ دوسروں سے منفرد ہو جاتا ہے، ذرا علیحدہ نظر آتا ہے۔ تو مجھے بچپن سے ہی وہ سن کے گھر میں انسٹرومنٹ، موسیقی پہ باتیں، موسیقی پہ، صوفیزم پہ گفتگو سن کے تو بچپن میں ہی میں نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ اچھا مجھے ستار نواز بننا ہے۔ تو چونکہ میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے اپنی زندگی میں تو میرا اب ماننا بھی یہی ہے کہ اگر آپ بچپن سے ہی بچہ جب گھر میں ایک ماحول ایسا دیکھے کہ اسے گھر میں اچھی مووی پیرنٹس اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، اس کے ساتھ اچھے انسٹرومنٹ بیٹھ کے سنیں، اچھے طریقے سے اس کو مصوری کے بارے میں اس کو بتایا جائے، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ رقص کرنے سے انسان جو ہے وہ متوازن ہو جاتا ہے، متوازن سوچ کا حامل ہو جاتا ہے، تو پھر بچہ جب تھوڑی بڑی عمر میں آئے گا تو وہ دوسرے بچوں سے بڑا علیحدہ نظر آئے گا، ماں باپ کو تنگ نہیں کرے گا، اس کا جو اسکول کی جو پڑھائی، اس کی جو اکیڈیمک جو ایکٹیویٹیز ہوں گی اس کا وہ کبھی دماغ پہ برڈن نہیں لے گا۔ تو فنون لطیفہ کی جو اصناف ہیں اس میں سے کوئی ایک صنف چن لینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اپنے ذہن پہ، سوچ پہ جو مختلف برڈن ہیں، جو پریشرز ہیں، ان کو آپ منیمائز کر سکیں۔ ہمیشہ وہ قومیں جنہوں نے اپنے کلچر کو پریزرو کیا، جنہوں نے اپنے کلچر کو اگلی نسل تک پہنچایا، انہوں نے ہمیشہ ترقی کی، اور ہمیشہ وہ قومیں جنہوں نے دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اپنے کلچر کو فیڈ کرنے کی کوشش کی اور دوسروں کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا، تو وہ یہ ہوا کہ وہ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ اور شاید یہی ایک وجہ تھی کہ پچھلے جو 25-30 سال ہماری جنریشنز کے جو گزرے، ہم سے پہلے والی جنریشن کے اور میں جس جنریشن سے ہوں اس کے، تو ایک دم سے جو دور میں تبدیلی آئی، جو گیپ آیا، اس نے جو موجودہ جنریشن ہے اس کو ایک ایسے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں پہ وہ کوئی بھی چیز سوچنے سے پہلے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ سرود ہمارا انسٹرومنٹ ہے، سارنگی ہمارا انسٹرومنٹ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ بیٹا لاچا پہن لینے میں کوئی عار نہیں ہے، لاچا آپ کے کلچر کا حصہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ فیض کو پڑھیں، فراز کو پڑھیں۔ شروع سے ہی بچہ ہیری پوٹر کو پڑھے گا اور دوسروں کو جو کلچر اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر بچہ اپنی مٹی سے کبھی کنیکٹ نہیں ہو پاتا۔ تو میں اپنا یہ جو میں نے اتنی لمبی چوڑی جو بات کی، جو تمہید باندھی، میں اس بات میں اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بچے کو ہر وہ سوچ عطا کریں جس سے وہ مستقبل میں اپنے ماں باپ کا اور اپنے سے جو پیچھے والی جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا اور اس خطے کی اس کی نمائندگی کر سکیں۔ نمائندگی کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ بچہ اپنی زبان سیکھ لے گا اور وہاں کا ڈریس پہننا شروع کر دے گا۔ نمائندگی کرنے سے مراد یہ ہے کیا بچہ اس سوچ کا حامل ہے جو بزرگان نے کئی صدیوں سے اس خطے کو دی؟ کیا بچہ اس موسیقی کو مانتا ہے؟ کیا بچہ اس شاعری کو پسند کرتا ہے؟ کیا بچہ مصوری میں ہے؟ کیا بچہ رقص کو پسند کرتا ہے؟ تو یہ سب چیزیں جب
کسی ذہن کو دے دی جائیں گی تو وہ ذہن میں نہیں مانتا کہ یہ ہو ہی نہ کہ وہ کریٹیو نہ ہو. تو میں اپنی بات کو اسی چیز پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں کہ اگلی جنریشن کا مستقبل بنانا ضروری ہے, لیکن اگلی جنریشن کو پچھلی جنریشن کے جو میسیجز ہیں وہ دینا بھی ہم پہ فرض ہے. بہت شکریہ.